تشکر ڈیجیٹل سے خوش آمدید خان صاحب، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے شعور نہیں دیا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے شعور دے کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے اور کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اس لیے میں نہ آپ کے ہینڈسم ہونے سے متاثر ہوں اور نہ ہی مجھے آپ کی ذات کے گلیمر سے کچھ لینا دینا ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے میں نعروں اور دعووں سے وقتی طور پر بہک سکتا ہوں، جو کہ 2018 میں بہک بھی گیا تھا، مگر اب نہیں۔ اس بار اگر آپ کو میرا ووٹ چاہیے تو آپ کو میرے ان چند سادہ سے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ مجھے یقین ہے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو کہ بہت مضبوط ہے، میرے یہ سوالات آپ تک جیل میں پہنچا دے گی۔ خان صاحب، آپ نے 50 لاکھ گھر کیوں نہیں بنائے؟ خان صاحب، آپ نے وعدے کے مطابق 1 کروڑ نوکریاں کیوں نہ دیں؟ خان صاحب، آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا، بلکہ کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا نمبر آپ کے دور میں 117 سے 140 تک کیسے پہنچ گیا؟ خان صاحب، آپ نے کہا تھا مر جاؤں گا IMF نہیں جاؤں گا، پھر IMF کیوں گئے؟ اور اگر چلے ہی گئے تھے تو حکومت جاتا دیکھ کر وہ معاہدہ توڑ کر ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب کیوں پہنچایا؟ خان صاحب، آپ نے کہا تھا کبھی قرض نہیں لوں گا، پھر بھی پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ کیوں لیا؟ خان صاحب، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی کیوں نہیں بنایا؟ خان صاحب، آپ نے 12 کروڑ کے صوبے پنجاب میں عثمان بزدار جیسے نالائق ترین انسان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ خان صاحب، آپ سب کو چور چور کہتے رہے اور خود حکومت میں آ کر توشہ خانے کی گھڑیاں کیوں لے لیں؟ خان صاحب، آپ نے ملک ریاض کو 60 ملین پاؤنڈ کی رقم واپس کیوں کی؟ خان صاحب، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پر اسمبلی جاتا ہے اور خود وزیر اعظم بن کر چند کلومیٹر کے سفر کے لیے بھی ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کرتے رہے؟ خان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ حکومت چھوڑ دوں گا مگر کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر بھی آپ باجوہ اور دوسری جماعتوں سے بلیک میل کیوں ہوتے رہے اور باجوہ صاحب کو سپر کنگ بننے کا موقع کیوں فراہم کیا؟ خان صاحب، آپ نے کہا تھا آپ نواز شہباز کی میٹروز میں کرپشن عوام کے سامنے لائیں گے اور آپ خود فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سربراہ بھی بنے تھے، مگر آپ نے 4 سال کی حکومت میں نواز اور شہباز کی کرپشن کا کوئی ثبوت کیوں نہیں پیش کیا؟ خان صاحب، آپ مدینہ کی ریاست بنانے آئے تھے اور والی مدینہ کی گستاخ آسیہ بی بی کو جیل سے نکال کر خفیہ طریقے سے کینیڈا کیوں بھجوایا اور باہر میڈیا میں بیٹھ کر اس کا کریڈٹ کیوں لیتے رہے؟ خان صاحب، آپ حکومت میں آنے سے پہلے عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتے رہے، مگر حکومت میں آ کر اس کے بارے میں کیے گئے سوالات کو بھی کیوں نظر انداز کرتے رہے؟ خان صاحب، آپ نے ہزارہ کمیونٹی کے مظلومین کو جو اپنی لاشیں سڑکوں پر لیے بیٹھے تھے ان کو بلیک میلر کیوں کہا؟ خان صاحب، آپ نے پنجاب میں پولیس ریفارمز کیوں نہ کی؟ خان صاحب، آپ نے ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں ملوث پولیس افسران کو سزا دلانے کی بجائے انہیں پرموٹ کیوں کیا؟ خان صاحب، آپ خود الزام دیتے تھے کہ سیاستدانوں کے کاروبار حکومت میں آ کر بڑھ جاتے ہیں، مگر جب آپ حکومت میں آئے تو کوئی ایک سرکاری ہسپتال بنانے کی بجائے 2 شوکت خانم ہسپتال ہی کیوں بنائے؟ خان صاحب، آپ نے ملک ریاض جیسے مشہور زمانہ رشوت دینے والے بزنس ٹائکون سے 460 کنال زمین ٹرسٹ کے نام پر ہی صحیح کیوں لی؟ خان صاحب، آپ تو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور MQM کو دہشت گرد تنظیم کہتے تھے، پھر صرف حکومت کے لیے انہیں اپنے ساتھ کیوں ملایا اور ان سے بلیک میل کیوں ہوتے رہے؟ خان صاحب، میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے دور میں کتنی ترقی ہوئی، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنے میگا واٹ بجلی بنی، مہنگائی کیوں ہوئی، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ اور تعلیم کے میدان میں ابتری کیوں ہوئی، میٹروز اور اورنج لائن جیسا کوئی منصوبہ کیوں نہ بن سکا، سی پیک کیوں بند ہوا، موٹر ویز کتنی بنائی، دودھ اور شہد کی نہریں جس کا خواب آپ دکھاتے رہے وہ کیوں نہیں چلائیں؟ بس چند سادہ سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے صرف آپ کا سچا اور ایماندار ہونا ہی کافی تھا۔
اور وہ بھی آپ نہ کر سکے۔ آپ ان سوالوں کا جواب دے دیجئے تاکہ میں آپ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر سکوں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ تشکرnews.com وزٹ کریں، اور کراچی والوں کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔